الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 12واں سبق ہے، جس میں ہم اس میں غیر متمکن کی چوتھی اور 5ویں قسم یعنی اسماء افعال اور اسماء اصوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم یعنی اسماء افعال۔ اسم الفعل کی تعریف۔ اسم فعل وہ اسم ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے اسم ہو، بعد میں کلام عرب میں اس کو فعل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ اسم فعل وہ اسم ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے اسم ہو، بعد میں کلام عرب میں اس کو فعل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ تسمیہ، یہ وضع کے اعتبار سے اسم ہے، یہ وضع کے اعتبار سے اسم ہے اور معنی کے اعتبار سے فعل ہے، اس لیے ان کو اسم الفعل کہتے ہیں۔ اسماء افعال کے اسماء ہونے پر کئی دلائل ہے، جیسے دلیل اول، اسماء افعال فعل کی علامات اور خواص کو قبول نہیں کرتے۔ اسماء افعال فعل کی علامات اور خواص کو قبول نہیں کرتے۔ اگر فعل ماضی ہے تو اس کی علامت تا اور قد کو قبول کرنا ہے، اور اگر مضارع ہے تو جازم اور یا مخاطبہ کو قبول کرنا ہے، اور یہ اسماء ان کو قبول نہیں کرتے، لہذا یہ افعال ٹھہرے۔ دلیل ثانی یہ ہے کہ ان کے اوزان افعال کے اوزان کے مغایر ہے، یعنی ضد ہے، لہذا یہ اسماء ہے۔ دلیل ثالث یہ ہے کہ بعض اسماء افعال جو کہ نکرہ ہوتے ہیں، ان پر تنوین تنکیر آتی ہے، اس پر تنوین تنکیر آتی ہے، جیسے صحن۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اسماء ہے، کیونکہ تنوین تنکیر اسم پر آتی ہے نہ کہ فعل پر۔ اور دلیل رابع یہ ہے کہ بعض اسماء افعال ضرب سے اور بعض مصدر سے منقول ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اسماء ہیں، افعال نہیں ہے، لیکن معنی فعل والا تھا، اس لیے ان کا نام اسماء افعال رکھ دیا گیا۔ اسم الفعل کی اقسام۔ پھر اسم فعل کی 3 قسمیں ہیں: اسم فعل بمعنی امر حاضر، اسم فعل بمعنی فعل ماضی، اور اسم فعل بمعنی فعل مضارع۔ اسم فعل بمعنی فعل مضارع قلیل الاستعمال ہے، اس لیے نحومیر کے مصنف نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اسم فعل بمعنی امر حاضر۔ تعریف: یہ وہ کلمہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے اسم ہو، مگر کلام عرب میں اس کو امر حاضر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے اسم ہو، مگر کلام عرب میں اس کو امر حاضر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی مثالیں: دونک بمعنی خذ، جیسے دونک زیدن، تو زید کو پکڑ۔ بلہ بمعنی دع، جیسے بلہ زیدن، تو زید کو چھوڑ۔ علیک بمعنی الزم، جیسے علیک بسنتی، میرے سنت کو لازم پکڑ۔ حی حل بمعنی ایتی، جیسے حی حل الصلاۃ، تو نماز کی طرف آ۔ ہا بمعنی خذ، جیسے ہا زیدن، تو زید کو پکڑ۔ رویدہ بمعنی امہل، جیسے رویدہ زیدن، تو زید کو مہلت دے۔ آمین بمعنی استجب، یعنی تو قبول کر۔ قط بمعنی انتہی، یعنی تو رک جا۔ صح بمعنی اسکت، یعنی تو خاموش ہو جا۔ مہ بمعنی اکفف، یعنی تو رک جا۔ ہلم بمعنی ایتی، جیسے ہلم الینا، تو ہماری طرف آ۔ اسم فعل بمعنی فعل ماضی۔ تعریف: یہ وہ کلمہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے اسم ہو، مگر کلام عرب میں اس کو فعل ماضی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے اسم ہو، مگر کلام عرب میں اس کو فعل ماضی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ ان کی مثالیں: ہیہات بمعنی بعودا، جیسے ہیہات زیدن، زید دور ہوا۔ شتان بمعنی افترق، جیسے شتان زیدن و عمرن، زید اور عمر جدا ہوئے۔ سرعان بمعنی سرعا، جیسے سرعان زیدن، زید نے جلدی کی۔ اسم فعل بمعنی فعل مضارع۔ تعریف: یہ وہ کلمہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے اسم ہو، مگر کلام عرب میں اس کو فعل مضارع کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔ یہ قلیل استعمال ہے۔ چونکہ یہ قلیل استعمال ہے، اس لیے نحومیر کے مصنف نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، جیسے افن بمعنی اتزجر، میں تنگی محسوس کرتا ہوں۔ اوہ بمعنی اتوجہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وائی بمعنی اعجب، واہ بمعنی اتعصب، اتعجب۔ اسماء افعال مبنی کیوں ہے؟
اسماء افعال مبنی الاصل سے دو طرح کا مشابہت رکھتے ہیں. استعمالی مشابہت، ان میں استعمالی مشابہت ہے اور وہ یہ ہے کہ اسم استعمال میں حرف عامل سے مشابہت رکھتا ہو، یعنی جو عامل بنے لیکن معمول نہ بنے، جیسے اسماء افعال ہیہاتا، لیتا، لعل وغیرہ. تضمنی مشابہت، ان میں تضمنی مشابہت بھی ہو سکتی ہے کہ بمعنی ماضی کے معنی کو اور بمعنی امر کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں. فعل ماضی اور فعل امر دونوں مبنی الاصل ہے، یعنی یہ دونوں فعل ماضی اور فعل امر سے معنی کے لحاظ سے مشابہت رکھتے ہیں. اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء اصوات. اسماء اصوات کی تعریف. صوت کا لغوی معنی ہے آواز، اور اصطلاح میں اس میں صوت وہ کلمہ ہے جو طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان پر جاری ہو، یا اس کے ذریعے سے کسی کی آواز نقل کی جائے، یا اس کے ذریعے سے کسی جانور کو آواز دی جائے. اس لحاظ سے اس کی تین قسمیں بنتی ہے. وہ اسم جو طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان پر جاری ہو، جیسے اوہ اوہ، یہ آواز کانسی کے وقت نکلتی ہے. اف، یہ آواز درد کے وقت نکلتی ہے. اور بخا، یہ آواز خوشی کے وقت نکلتی ہے. یا وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی آواز نقل کی جائے، جیسے غاقا، یہ کوے کی آواز کی نقل ہے. یا یہ کہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی جانور کو آواز دی جائے، جیسے نخا، یہ آواز اونٹ بٹانے کے لیے دی جاتی ہے. حلہ، یہ گھوڑا ہنکانے کے لیے دی جاتی ہے. اسماء اصوات مبنی کیوں ہے؟ ان میں اہمالی مشابہت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسم حرف کی طرح مہمل واقع ہو، کہ اسم حرف کی طرح مہمل واقع ہو، یعنی نہ عامل بنے نہ معمول، جیسے اسماء اصوات اوہ اوہ وغیرہ، یہ نہ عامل ہے نہ معمول. ترکیب کریں. شتان بین زید و عمر، جدائی ڈال لی اس نے زید اور عمر کے درمیان. شتانہ اسم فعل بمعنی افترقا، افترق فعل ہوا اسم ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل. بین ظرف مضاف، زید معطوف علیہ، وہ حرف عطف، عمر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا بین مضاف کے لیے. بین ظرف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا فعل افترقہ کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہیہات یوم العید، دور ہوا عید کا دن. ہیہات اسم فعل بمعنی ماضی، بعودہ فعل ماضی، یوم مضاف، العید مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا فعل کے لیے. فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بلہ زیدن، تو چھوڑ دے زید کو. بلہ اسم فعل بمعنی امر حاضر معلوم، اترک فعل ہے اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل ہے. زیدن مفعول بیہ ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. قالت حیت لک، کہنے لگی جلدی آؤ. قالت فعل ماضی، ہیا اس میں ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل. فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہوا. حیت اس میں فعل ہے، امر حاضر معلوم کے معنی میں ایتی کے معنی میں ہے. ایتی فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل. لکا لام جارا اور کا ضمیر منصوب محلن مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فعل حیت کا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا. قول اور مقولہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.